حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے ایک پیارے نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ونش کے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو مال دولت اور اولادوں سے نوازا تھا۔ حدیثوں کے مطابق آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے قبیلے کے سب سے مالدار شخص تھے اور وہ بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت ایوب بہت بڑی عبادت والے بھی تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں نکالتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے میں اس وقت کافی مشہور تھے کہ جب آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے تب لوگ آپ کا استقبال کرنے لگ جاتے۔ لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی چیز اللہ کو بہت عزیز ہو جاتی ہے تب اللہ بھی ایسے شخص کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ لہٰذا ہوا کچھ ایسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا سب برباد ہو گیا۔ ان کا گھر اچانک سے گر گیا، جس کے اندر دب کے ان کے ساری اولادوں کی موت ہو گئی۔ مال اور دولت سب ختم ہو گیا اور وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گئے جس سے ان کے بدن کا گوشت گلنے لگا، چہرے پر پھوڑے پھنسی ہونے لگی، جس پہ کیڑے پڑنے لگے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر قبیلے والوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جو قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے، وہ ان کی حالت خراب ہونے کے بعد ان کو برا کہنے لگے۔ قبیلے کے لوگ انہیں کہا کرتے کہ ضرور آپ نے کچھ غلط کیا ہے، جس وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہے اور اللہ نے آپ کی ایسی حالت کر دی۔ لوگ انہیں یہ بھی کہنے لگے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گنہگار ہے۔ یہاں تک کچھ لوگوں نے انہیں یہ تک کہہ دیا کہ یہاں سے نکلو اور جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں چلے جاؤ، کیونکہ ان کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ رہنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ایوب کے جسم پر اتنے پھوڑے ہو گئے کہ پہچاننا مشکل تھا۔ اوپر سے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے جو آپ کو بہت تکلیف دیا کرتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کی بیماری سے ہمارے بچے بیمار نہ ہو جائے، لہٰذا لوگوں نے حضرت ایوب کو بے دردی سے قبیلے سے نکال دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر ایک لاٹھی کے ساتھ کچرے کے ڈھیر پہ چھوڑ دیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی اور ان کی بیوی اس جگہ پر ایسی حالت میں تھی تب بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ جب کھانے کی ضرورت پڑتی تو ان کی بیوی گھروں میں جا کر کام کرتی اور جو کچھ پیسہ ملتا اس سے کھانے کا انتظام کرتی تھی اور اسی سے حضرت ایوب کا علاج کرواتی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جسم پر اتنے کیڑے پڑ چکے تھے کہ جسم سے گوشت ختم ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے فرمایا کہ اللہ آپ کو بیماری سے شفا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حضرت ایوب نے اپنی بیوی کو فرمایا، ہم نہ جانے کتنے ہی سالوں تک خوشحال رہے، اگر کچھ سال مصیبت آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اللہ کے اس امتحان کو قبول کرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیں اس بیماری کے لیے تب تک شفا مانگنی ہے جب تک ہماری دعا قبول نہ ہو۔ آپ کے بدن پر جب کیڑے باہر نکل کر زمین پہ پڑتے تو آپ ان کو واپس اپنے بدن پر رکھ دیتے اور کہتے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیسے ٹھیک ہوئے؟ آپ سوچ سکتے ہو کہ حضرت ایوب کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام کے لیے گھر بلانا چھوڑ دیا اور ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی بیماری ہمارے گھر لے کر آ سکتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بہت رونے لگی۔ آپ کی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ کر پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ وہاں سے ایک چشمہ یعنی کہ پانی کا فوارہ نکلے گا، فوارے کے پانی کو اپنے جسم پر ڈال لینا۔ ایسا سنتے ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا اور آپ نے جیسے ہی اس پانی کو اپنے بدن پر ڈالا تو اس وقت آپ کی ساری بیماری ٹھیک ہو گئی، آپ کو کوئی بیماری نہ رہی اور آپ پھر سے جوان ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال اور دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔